صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ 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 صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول کھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول کھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول کھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ہاں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، ہاں تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، ہاں میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اے رضائے احمد نوری
کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے سینوں میں راسخ اور مضبوط فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑا پیارا موضوع ہے اور دل کے اندر محبت مصطفیٰ بڑھانے والا موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں شعر کہا ہے، پہلا ہی شعر ہے، اس شعر سے آپ ہمارے موضوع کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حسن مصطفیٰ کا۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حسن مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور بے مثال حسن کی بات کریں گے، اس حسن کی بات کریں گے جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا، لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا مثلہ بعدہ، حضور جیسا نہ کوئی ہم نے پہلے دیکھا تھا نہ کوئی حضور کے بعد دیکھا ہے۔ اور اس حسن کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ اکبر، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک لقد خلقت کما تشاء۔ آج اس حسن کی بات کریں گے جس کے بارے میں شیخ محقق فرماتے ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج اس حسن کی بات کریں گے جس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے شمس الضحیٰ، اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمدللہ عز وجل مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد کفیل الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور کو مرحبا بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج اس موضوع کے حوالے سے مدنی پھول بھی دیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تاخیر شامل رہنے کی کوشش فرمائیں، کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، feedback@madanichannel.tv پر، میل کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے آپ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم پورا کریں گے۔ جی حضور کس طرح موضوع کی ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا اور حسین موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کا جمال۔ جیسے آپ نے کہا ابھی شیخ محقق کا ذکر کیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حقہ جو تعریف ہے وہ ممکن ہی نہیں انسان سے۔ جی اسی لیے جب سیرت کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، کبار صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں روایات نہیں ملتی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جی لفظوں میں بیان کرنا ہی ممکن نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا دوسرا یوں
کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے. اللہ 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 اللہ. اس قدر حسن و جمال تھا کہ آنکھ بھر کر دیکھتے تو پھر اس حسن و جمال کو بیان کرتے، بلکہ صحابہ تو حضور کی بارگاہ میں نگاہیں نیچے کر کے بیٹھا کرتے تھے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اس قدر جو ہے وہ روشن تھا اور آپ اس قدر نورانی تھے کہ میں آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا تو آنکھ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر آپ کو دیکھا کرتا تھا کنکھیوں سے. اللہ اللہ. حضرت شیخ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں بیان کرتے ہیں ذکر جمیل میں، خطیب پاکستان مفتی خطیب پاکستان حضرت شفیع قاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن یہ دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا کہ اگر حضور علیہ السلام کا سارا حسن یہ یہاں پر ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب ہی نہ رہتی. حسن اللہ خان فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. سبحان اللہ. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. تو اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سیرت کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن جمال منقول ہے روایات میں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچپنے کا عرصہ گزارا. تو اس لیے یہ حضرات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کیا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں کے اندر علماء سب سے اچھا لفظ جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے منتخب فرمانے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہم الفاظ میں وہ چیز لا نہیں سکتے. اللہ اللہ اللہ. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ تو عورتوں نے مصر کی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کی مثال اور استعارہ جو ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. سبحان اللہ. فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ تیل از خود روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا نہ ہو، اور وہ نور پر نور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسن و جمال اور پاکیزگی کی وجہ سے خود بخود جگمگا اٹھتے، اگرچہ آپ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے جب بھی. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، مگر اس کے باوجود فرمایا کہ اگر آپ تلاوت نہ بھی کرتے، جب بھی آپ حسن و جمال سے ہی جو ہے وہ لوگ آپ پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں. جبھی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہوتے ہی یہ کہا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا بات ہے کہ ایک شخص تھا، سمامہ جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، اس کی گرفتاری کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا. جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو مسجد نبوی شریف کے اندر اس کو باندھنے کا حکم دے دیا کہ ایک ستون کے ساتھ اسے مسجد میں باندھ دو. 3 دن اسے باندھے رکھا
صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس کے پاس سے گزرتے، اس سے کچھ بات کرتے اور چلے جاتے۔ تیسرے دن فرمایا کہ اسے کھول دو، تیسرے دن فرمایا اسے کھول دو۔ صحابہ حیران پریشان کہ 3 دن جو ہے باندھے رکھا، آج حکم ہے کہ کھول دو۔ فرمایا جیسے ہی کھولا وہ شخص گیا کریم میں جا کے ایک تالاب سے نہا کر آیا اور آتے ہی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن اس پر اپنی نظر عنایت فرمائی اور جو اس نے حضور کا دیدار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے ہی جو ہے وہ یہ کہہ اٹھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو وہ تھا سبحان اللہ کہ فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن و جمال کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ سب سے کامل اور اکمل حسن تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں اگر کسی کو دیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کچھ وارستگی کا بھی ذکر ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز جو ہے وہ کیا ہوا کرتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک لگن ہوتی تھی، ایک اپنا ہی انداز ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگرچہ ان کو حاضری کے شرف ملتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی جو حصہ جدائی کا رہتا تھا، بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتی تھی، تو اس میں بھی ان کو ایک تڑپ ہوتی تھی کہ ہم حضور کی زیارت نہیں کر پا رہے، اور رو کر اس کا حضور کی بارگاہ میں اظہار بھی کرتے تھے۔ کچھ اس طرح کی بھی کوئی واقعات بیان ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ اپنی جان و مال سے زیادہ محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو آج تک جو ہے وہ تاریخ کے لفظوں پہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جی۔ تو پھر فرمایا کہ تم اس وقت تک جو ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ۔ اپنی جان سے انسان کو محبت ایک فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد عالی سنا تو آپ کی اسی وقت وہ کیفیت ہو گئی کہ آپ کی فطری محبت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور فطری محبت سب سے زیادہ حضور سے ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کیا کرتے تھے ان کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ 2 اشخاص کے بارے میں ملتا ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے وہ حاضر ہو یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خواب کی تعبیر ابھی پوری کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر وارفتگی سے دیکھا کرتے تھے کہ جو مشہور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر کفار نے جو ہے وہ سہیل بن عمر کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلح کے لیے اور گفتگو کے لیے بھیجا، تو اس نے جو واپس جا کر قریش مکہ کو، کفار مکہ کو جو اس نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے ہیں، تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ بیان کیے وہ یہ تھے، یعنی اس وقت وہ غیر جانبدار تھا، یعنی اس وقت وہ یہ نہیں تھا اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ تو صحابی تھا، اس وقت وہ صحابی نہیں تھا، اور اس شخص نے جو ہے وہ ایک وہ بات بیان کی جو حقیقت میں اس نے دیکھی تھی۔ تو اس نے جا کے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنا کرتے ہیں، آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر حلق فرماتے ہیں تو آپ کے بال زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اسے بھی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ جو ہے وہ عشق تھا کہ اگر چند دن کے لیے حاضر نہ ہوتے تو تڑپ اٹھتے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے اور اپنے دل کو سکون دیتے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہم مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا
کسی کو ملا کہ قرآن مجید نے کھائی شاہ کے قرآن مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، حضور کی شان کو ایک اور جگہ پر کس طرح بیان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ 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 اللہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرہ اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہائے ہائے ہائے. کہ ہم آپ کے چہرے کے پلٹنے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. زبان اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے لا تحرک به لسانک ولا تعجل اللہ لتعجل. اور زبان کی ضمانت سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سبحان اللہ. سینہ اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. قلب اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اللہ. دست اقدس سے متعلق ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. دست اقدس کی قوت رمی سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال آپ کے خالق مالک عز و جل نے بیان کر دیا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے ذکر کی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء. جی اللہ اس نور کی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اس سے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ سے برا چہرہ میں نے جو ہے وہ نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت چہرہ میں نے کہیں نہیں. فرمایا سچ کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں کی بات پر آپ نے فرمایا سچ کہا، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آئینہ کے اندر جو ہے وہ ہر شخص کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. میں آئینہ ہوں، ابو جہل کو اپنا چہرہ نظر آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا چہرہ نظر آئے. تو اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ اس نور کی طرف اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اسے ہی جو ہے وہ دکھا، اس کی ہی وارفتگی ہوئی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. امیر سنت کہتے ہیں نا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. یار ہو جیا
بنایا نہیں، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، حسن و جمال مصطفیٰ، بولو مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، کا امامہ مرحبا آقا کی زلف، مرحبا آقا کی داڑھی، مرحبا آقا کا حلیہ، مرحبا آقا کا پسینہ، مرحبا آقا کا مدینہ، مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، والدین مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس شان کا ذکر کریں، ہمارے تو نہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت کو بیان کر سکیں، نہ ہمارا انداز ایسا ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی بیان کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، گویا کہ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان یہ جاری کو ساری رہے گا۔ کچھ کالز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، میسیجز ہیں ان کو بھی جگہ دیتے ہیں، سب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی پریزنس کا ہم ملٹی ڈائمینشنل یوز کریں گے۔ مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ملٹی ڈائمینشنل اسلامی بھائی ہیں، کثیر الجہاد ماشاءاللہ آدمی ہے۔ یہ ایک دفعہ میسیج بھی آیا تھا، یہ ملٹی ڈائمینشنل کہتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا کیا ہے؟ کثیر الجہاد، یعنی حضور سے ہم شرعی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، موضوع پر گفتگو بھی کروا سکتے ہیں، مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، نماز کا مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، طلاق کا مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہاد۔ تو بہرحال آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ کھلے ہم صلی اللہ کہتے دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو پردہ پایا انہوں نے، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیجیے، خوشی کرنی چاہیے کہ غم کرنا چاہیے؟ جی حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، 12 تاریخ ربیع الاول کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، 12 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے، البتہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ 12 تاریخ ہی جو ہے وہ آپ کا وصال ظاہری بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی دن جو ہے وہ انتقال بھی ہوا اور ایک ہی دن جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی، تو ہم خوشی منائیں یا ہم جو ہے وہ غم منائیں؟ تو غم تو ہم یوں نہیں منا سکتے کہ اسلام نے غم کی اجازت 3 دن سے زیادہ نہیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تو اس لیے ہم غم نہیں منا سکتے کہ اسلام نے منع کر دیا۔ جس چیز سے اسلام منع کر دے، شریعت منع کر دے، ہم اس کے پابند ہیں، پیروکار ہیں، ہم اس کے اوپر ہی عمل کریں گے اور اس کی منع کردہ چیز پر ہرگز عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک دوسری جہت رہ گئی کہ ولادت کی خوشیاں تو موجود ہیں تو وہ منائیں گے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جانے کو اس دنیا سے زیادہ پسند فرمایا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ ایک مقام ملا کہ آپ اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں چلے گئے، تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک جو ہے وہ
خوشی کا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دار دنیا سے دار آخرت کی طرف جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ آپ منتقل ہو گئے، تو یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، تو اس چیز کے اوپر بھی مسلمان جو ہے وہ مسرت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو الغرض جو زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ولادت جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے، ولادت کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، کیونکہ غم کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو رہ گئی ولادت تو ہم وہی منائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے امیر سنت کا، فرماتے ہیں نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ جی مزید کالز بھی دیجیے۔ بھائی جان، میرا نام محمد اجمل ہے، میں ضلع حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ہاں کل کی ڈیٹ میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے ایک مرشد ہے، اس نے محمد نام رکھا ہے، کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پلیز مہربانی اس کا جواب دیجیے۔ چلیں آپ کا سوال مرحبا، لیکن مجھے تعجب ہے سوال پر۔ چلیں جی حضور۔ بالکل یہی نام رکھا جائے، بہت ہی پیارا نام ہے کہ یہ نام رکھنے والا اور جو باپ اور بیٹا دونوں جنت کے اندر جو ہے وہ جائیں گے، تو اس نام نامی کی تو کیا ہی فضیلت ہے۔ یہ نام تو رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے تمام بیٹوں کا یہی نام جو ہے وہ رکھنا چاہیے، پکارنے کے لیے اگرچہ کوئی دوسرا نام رکھ لیں فرق کرنے کے لیے، لیکن بچوں کا بیٹوں کا جو اصل نام رکھا جائے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر رکھا جائے، یا تو محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی میں قمر زمان اطاری پنڈ خان ٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خان صاحب میں سے گزارش ہے یہ کلام شریف سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محمد بشیر اطاری پکا گنجیرا زان بچنا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بلکہ تمام عاشقان رسول کو ماہ میلاد کی آمد مبارک ہو۔ نعت خوان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ جی لوٹی گیس کے شہر سے بات کر رہا ہوں، برائے مہربانی یہ نعت سنائیں۔ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ میرا نام اسلام بھائی سے عرض ہے، مجھے یہ نعت سنائیں۔ سب سے اولا اعلیٰ نبی۔ ٹھیک ہے۔ عبدالرزاق تعلیم مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ میں نے ایک نعت سنی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یہاں حضور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسواک جب چھوٹی ہو جاتی ہے تو اسے زمین میں دفنانا ہوگا۔ جی ہاں، جب مسواک جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، تو ایسی صورت کے اندر اسے زمین میں کسی ایسی جگہ دفنا دیں جہاں پر پاؤں وغیرہ جو ہے وہ نہ پڑے یا نجاست وغیرہ وہاں پر نہ گرے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں کتے وغیرہ ہوں جو مٹی کھودتے ہوں، یا بچے وغیرہ ہوں جو بعض اوقات مٹی کھاتے بھی ہیں اور اس سے مسواک باہر نکل آتی ہو، تو کیا اس صورت میں چھوٹی مسواک کو دفنانے کی بجائے جلا سکتے ہیں؟ مسواک کو جلا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ جو ہے وہ دفنا دیں، ایسی جگہ دفنائیں جہاں پر وہ جو ہے وہ بچے یا کوئی بھی جانور اسے نہ نکالے۔ گھر میں کتے رکھنے پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں؟ گھر میں کتے پالنا جو ہے وہ حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اس سے انسان کی نیکیاں روز بروز جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو نیکیوں کا یعنی ایک تو گناہ الگ مل رہا ہے، دوسرا جو نیکیاں ہیں ان کے اندر کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو اسلام میں کتے پالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سوائے چند ضرورتوں کے،
کہ حفاظت کے لیے پالے جائیں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے پالے جائیں، تو ان وجوہات کی بنا پر اگر کوئی پالتا ہے تو اجازت ہے۔ جیسے وہ جو دیہات میں جہاں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں انہوں نے ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہوتا ہے، اس کو ڈیرا کہتے ہیں، بھینسیں باندھی ہوتی ہیں، تو بھینسوں کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے وہ کتا رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ جانور ہوتا ہے، پیگ ہے، سور وغیرہ ہیں، یہ آتے ہیں اور پوری فصل کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس میں وہ کلٹیاں کھاتے ہیں، تو اس کو انگیج کرنے کے لیے بھی لوگوں نے کتے جو ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جواز کی صورت حفاظت کی غرض سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوقیہ جو ہے پالنا وہ جو ہے، اور دونوں چیزوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جو شوقیہ پالتا ہے اس کا بھی انداز آپ کو دکھ جائے گا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بھی ساتھ رکھتا ہے، لے کر بھی جو ہے وہ ساتھ گھوم رہا ہے، اور جو حفاظت کے لیے پالتا ہے اس کو حفاظت سے غرض ہوتی ہے، ان کے الگ کمرہ الگ سے بنایا ہوا ہوتا ہے جو ہے وہ چھوٹی سی جھوپڑی ٹائپ کی، اس کے اندر ہی وہ لوگ رکھتے ہیں، تو واضح ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی جگہ پر اگر آپ یہ کہہ لیں جناب ہم نے حفاظت کے لیے پالے میں، تو دل سے پوچھ لیں کہ واقعی وہاں حفاظت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اور بہلانے کے لیے ہم نے حفاظت کا نام لیا ہوا ہے اور در حقیقت جو ہے وہ پالنا مقصود ہے، شوقیہ پالنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات جاننے والا ہے۔ جی دوسرا حضور یہ تھا، یہ سوال، اسی سوال سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے علم ہوا، ہمارا جو میرا ہوم لینڈ ہے وہاں سے قریبی اس کی رہائش تھی، کہ اس نے کتا رکھا ہوا لڑانے کے لیے، وہ کتے کو تو گوشت کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ گوشت نہیں کھلاتا، کیا فرمائیں گے اس پر؟ جانور کو جانور سے لڑانا، جانور خود بھی اگر آپس میں لڑیں گے تو اگرچہ جانور مکلف نہیں ہیں، ان کے اوپر احکام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے درمیان بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو کل قیامت کے اندر ان کا بھی حشر ہوگا، اور پھر بغیر سینگ والی بکری کا جو ہے وہ بکری جو ہے وہ سینگ والی بکری کو مارے گی، یوں بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مٹی کر دے گا۔ تو جانور کے اپنے متعلق بھی جو خود آپس میں لڑتے ہیں اس سے متعلق بھی عدل و انصاف کا یہ اس دن نظارہ ہوگا۔ تو خود انسان کا جانور کو جانور سے لڑانا یہ حرام ہے، اور اس کا تماشا دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی پالتو جانور، یہ تو کتے کی بات کی، ویسے ہی کوئی پالتو جانور، مرغا لوگ پالتے ہیں، اب وہ ایک پالتو جانور ہے اور اس کو گھروں میں پالا جاتا ہے، لیکن غرض اگر یہ ہے کہ اس کو دوسرے مرغے سے لڑوائیں گے، یا بکرا پالا ہوا اس کو جو ہے وہ لڑوائیں گے، دمبا پالا ہوا اس کو لڑوائیں گے، تو اپنی اس فاسد نیت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے، آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، ان دونوں جانوروں کو بھی آپس میں جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ اور کتنی بدبختی ہے حضور کے کتے کو گوشت کھلا رہا ہے، بچہ جس کا نان نفقہ اس کے اوپر باجو ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کھلا رہا، جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھلا رہے۔ اور یوں ہی اور بھی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صدقہ دینے کے اندر بھی جو ہے وہ پھیپڑے اور دیگر چیزیں، چیل کووں کو تو جو ہے وہ کھلاتے ہیں، کسی غریب مسلمان کو جو ہے وہ وہی چیز لے کر جو ہے وہ نہیں دیتے، یا گوشت اسے لے کر نہیں دیتے، حالانکہ پھیپڑا بھی کھائے جانے والی چیزیں لوگ کھاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر صدقہ دینا ہے تو بجائے چیل کووں کو کھلانے کے وہی گوشت خرید کر کسی مسلمان کو صدقہ کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، چیل کووں کو کھلانے سے ثواب نہیں ملے گا۔ جی ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ہوگی۔ جی مزید کالز ہیں وہ بھی دیکھیں۔ قطر سے محمد شہباز اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، روزانہ اسے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب برکت عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، میری یہ نعت کی فرمائش ہے، مجھے یہ نعت سنا دیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں حضور سوال ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی مسواک کریں گی؟ ہفتہ مسواک بھی جاری و ساری ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مسواک کرنا جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مسواک جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کے لیے سنت ہے۔ تو اسلامی بہنیں جو ہے جو ان کے استعمال کی چیزیں ہیں دانت صاف کرنے کی، مسی وغیرہ کا ذکر آتا ہے، شاید دنداسا ٹائپ کی کوئی یہ چیز ہوتی ہے، داتن بھی کہتے ہیں اس کو، جی، تو وہ استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں کس طرح منائیں؟ جی حضور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، ورفعنا لک ذکرک کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کریں۔ اچھا،
بیان کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جہاں علماء نے بات کی، اس میں یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال جو ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ شمار کرے، اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خاکہ اس حلیے کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ مانوی طور پر اجاگر ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو انداز دیکھیے کیا تھا۔ حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جب تڑپ اٹھتے تو حجرات نبویہ میں آ جاتے اور پوچھا کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی چیز دکھائی جائے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ شیشہ جو ہے وہ آئینہ مبارک صحابہ کو دیتی ہیں جس میں حضور اپنا چہرہ مبارکہ دیکھا کرتے۔ فرماتی ہیں صحابہ جب اس آئینہ مبارکہ کو دیکھتے تو اس میں انہیں اپنے چہرے کے بجائے حضور کا چہرہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ انداز تھا، اور انہوں نے اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے مبارک جسم کو، مبارک چہروں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منانے کے ساتھ ہم چراغاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، آپ کے حسن و جمال پر مشتمل کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مختصر المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس کا مطالعہ کریں۔ سیرت رسول عربی بہت ہی پیاری کتاب ہے، زبردست انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عشق رسول۔ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت عشق سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، لا دین لمن لا ادب لا، یعنی جو ادب والا نہیں اس کا دین کامل نہیں۔ اور یہی انداز ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مبارک سیرت میں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تبرکات سے بھی برکتیں حاصل کرتے، تبرکات سے بھی محبت کرتے، اور ان کا بڑا ادب کرتے اور ان سے برکتیں سمیٹتے۔ آئیے ایک بہت خوبصورت واقعہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اب اسے اس کے خاوند کے گھر رخصت کرنا ہے، اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس کوئی خوشبو موجود نہیں۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ عموماً خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بالخصوص شادی بیاہ کے موقعوں پر خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ گویا وہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں خوشبو بیچنے والا نہیں، یا میں خوشبو کیسے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل آنا اور اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والی شیشی بھی ساتھ لے آنا۔ دوسرے دن وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والی شیشی لے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شیشی میں اپنے دونوں مبارک بازوؤں سے
پسینہ مبارک ٹپکاتے ہیں، گویا وہ شیشی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے بھر جاتی ہے۔ وہ شیشی لے کر جب وہ شخص اپنے گھر کی جانب چلتا ہے اور جب وہ خوشبو، وہ پسینہ استعمال کیا جاتا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس گھر سے ایسی خوشبو بلند ہوتی کہ وہ گھر پورے مدینے میں مشہور ہو گیا، اور اس طریقے سے مشہور ہوا کہ اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر ہو گیا۔ سبحان اللہ، عشق کی باتیں ہوں اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھور۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عقیدہ تھا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرتے۔ مقام حدیبیہ پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال بنوا کر اپنے تمام بالوں کو ایک سبز درخت پر ڈال دیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب بھی کوئی بیمار آتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی تو اللہ کی رحمت سے وہ صحت یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بال مبارک کیسی عظمت والے ہیں کہ بیماروں کو شفا مل رہی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے صحابہ اکرام فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہم 4 عورتیں تھیں اور ہم میں ہر ایک خوشبو لگانے کی کوشش کرتی اور زیادہ سے زیادہ خوشبو استعمال کرتی کہ ایک دوسرے سے اطیب یعنی خوشبودار محسوس ہوں، مگر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خوشبو نہ لگاتے تھے، مگر اس کے باوجود ہم میں سب سے زیادہ خوشبودار ہوتے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو سب سے بڑھ کر ہے، عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ہم خوشبو استعمال کرنے کے باوجود آپ سے زیادہ اطیب نہیں ہو پاتی، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر کچھ لگائے اتنے زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلے نمودار ہو گئے۔ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیماری کی شکایت عرض کی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بدن سے کپڑے ہٹاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے بدن سے کپڑے ہٹائے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے جسم پر مل دیا، میری پیٹھ اور میرے پیٹ پر مل دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعاب دہن کا کچھ یوں تذکرہ فرماتے ہیں، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تبرکات کا ادب بھی فرمایا کرتے، ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب موقع ملے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی زیارت بھی کریں، اس سے برکتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب لوگوں میں شامل فرمائیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم صحابہ کرام
علیہ رضوان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں نواب شاہ سے ارشد مگسی مصری عمرانی، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برائے کرم ہم کو کلام پاک سنوا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار۔ ٹھیک ہے جی۔ حافظ عاقب اتاری ہیں جی، ضلع گجرات پنجاب سے، کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ربیع الاول کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں، جزاک اللہ، پلیز ضرور۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اس سے بہت اچھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ شیخ محمد فرام اکاڑا، واہ جی کیا بات ہے آپ کی۔ کیا حال ہے سلمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مزمل اتاری گوجرا سے یہ لکھیں، گوجرا آگے کیا لکھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی MBDIN سے ہوں۔ چلیں جی جہاں سے بھی ہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے مشتاق بھائی کا کلام سنا دیں ربیع الاول شریف کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی کی آپ کی بھی۔ گجرات سے اسلامی بہن، ان کا میسج ہے یہ نہ سنا دیں، بڑی امید ہے، سبحان اللہ، سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ یہ ہیں جی محمد شیر دل، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضور آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مرحبا، آپ مجھے اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنی مرضی کا پنجابی کلام سنا دیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا میسج ہے جی آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ایک میسج یہ بھی آیا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ تم نے ہمارا میسج جو ہے وہ شامل نہیں کیا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، مرحبا، سب کا میسج کرنا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈیئر انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے کلام سنا دیں، میرے مرشد ہیں تال۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے، سوال مفتی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں تو اب اس کو تو شامل نہیں کریں گے ہم، آپ کی فرمائشوں کے اعتبار سے جو میسج ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ گگو منڈی سے اظہر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنوا دیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی رضا بھائی ہیں لاہور سے، مرحبا، آپ کا میسج کرنا۔ گجرانوالا سے میسج ہے، آپ کو سے بہت اچھا ہے، آپ سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ، بہت زبردست میسج کیا آپ نے جی۔ ایاز اتاری فرام شیخو پورہ، ٹھیک ہے جی، مرحبا، آپ کا میسج کرنا۔ سعید بھائی فیصل آباد سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ محمد عباس بھائی کشمیر سے، یہ کہاں سے ہیں جی، علاقے کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن میں پروناؤنس نہیں کر پا رہا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مرحبا۔ محمد اعجاز کشمیری بھائی کا میسج ہے، مرحبا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ گجرانوالا سے میسج ہے، اچھا یہ تھوڑا طویل میسج ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں۔ کافی سارے میسج شامل ہوئے ہیں، نعت خوان اس ٹائم بھی کچھ کلام جو ہے وہ شامل کریں، مزید بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہوں، غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں، بڑی غریبی ہے آقا، مجبور ہو گئے ہیں ہم
تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، ارے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہے مسلمان کو، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی، میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب، بولو میرے نبی ہے لاجواب، سب سے اولا والا ہمارا نبی، بولو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بولو سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی، میرے نبی ہے لاجواب، بولو میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب، یہ کس
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا سب سے بالا، نبی کا جھنڈا ہے ہریالا، نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا رفعت والا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا، دولہا بنا وہ دولہا، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا فریرا، صبح شب ولادت، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا، میرے بھی وقت چمکا، صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا بڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا بڑا، دے دے حسن کا حصہ، صبح شب ولادت، بیت اقصی میں کعبہ بر مکان آمینہ، نصب پر چم ہو گیا، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ شعر تبدیل ہو گیا، بہرحال چلیں شہزادہ امیر سنت کا کلام سناتے ہیں آپ کو، فرمائش ہے شہزادہ امیر سنت کے کلام کی، آگے سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مومنو وقت ادب آمد
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ابر رحمت چھا گیا گے کعبے پہ جھنڈا گڑا گے ابر رحمت چھا گیا گے کعبے پہ جھنڈا گڑا گے باب رحمت آج باغے باب رحمت آج باغے آمد شاہ عرب ہے آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کا ہو اے مانگے طیبہ سب کا ہو اے مانگے طیبہ صلوات اللہ علیکہ آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیکہ آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دین کا ہو بولے بالا سنیوں کا رخ اجالا دین کا ہو بولے بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا منہ کو کالا دشمنوں کا منہ کو کالا صلوات اللہ علیکہ آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب دامن اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب دامن چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکہ آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حسن مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات. پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گویا ہوئے مکھ چند بدرشا شانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اللہ اکبر. جی رضوان بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پہلے تو یہ اپنے جو شروع میں پڑھے نا مکھ بدر، یہ والا اس کی تھوڑی وضاحت کر دینا. مطلب سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بے مثال. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اس کو سمرائز کریں تو یوں ہی خلاصہ اس کا نکل آئے گا. سبحان اللہ. اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کی ذات سے متعلق کوئی بھی چیز ہو جی وہ بے مثل و مثال ہے. واہ. ویسے جب حسن کی بات آتی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے. کون سا شعر؟ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ اس پہ علماء فقہا اور نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ حسن کے اندر جو شہرت ہے وہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. لیکن بڑی پیاری بات کسی نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا وہ عالم ہے کہ سب سے پہلے اگر میں کہوں نا کہ ان حسن سے جو متاثر ہیں تو سب سے پہلے یوسف کا نام لوں. وہ ایک شعر ہے نا، تو وہ ہے نا ایسا طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک اور مجھے شعر یاد آ گیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے سنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے لکھا آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. ہمارا نبی. تو ایک مرتبہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، بڑے پریشان اور غمزدہ نا، کہ غالباً سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات کا غم کھائے جا رہا ہے نا. بڑے غمگین اور غمزدہ انداز میں حاضر ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو عرض کی کہ آقا جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بلند مقام پر لے جائے گا کہ ہم جیسے غلام یہاں تو جب بے چینی ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ انور کی جو ہے وہ زیارت کر لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے، تو جنت میں ہمارا کیا ہوگا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببتا. سبحان اللہ. کہ جنت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ایمان کے بعد اگر ہمیں کسی کی چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی تھی کہ جنت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے. اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ محبت ہے تو انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یعنی وہ حسن مصطفیٰ انہوں نے دیکھا تھا نا، انہوں نے تو دیکھا تھا، اگرچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن کو حقیقی معنی میں نہیں دیکھا گیا، وہ تو ہزاروں پردوں کے اندر جو ہے وہ تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پردوں کے اندر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ یعنی جو حسن تھا یہ پردوں کے اندر تھا. تو اس عالم میں دیکھا تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے والے سے اتنا ہوئے کہ جنت میں بھی جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے سنا. اچھا یہاں جو فن شعری کے حوالے سے بھی نا ایک پورا کلام ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو ملایا. مختصر سا یہ
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف، اور یہاں ہے تیرا نام، وہاں حسن یوسف دیکھا، یہاں نام ہے، صرف دیکھا نہیں ہے، نام ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں، وہاں بے اختیار کٹ گئی انگلیاں نا، با اختیار نہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹی تھی، کٹ گئیں۔ آقا آپ کے نام کا جو معاملہ ہے یہاں کٹاتے ہیں۔ وہاں مصر کی عورتیں تھیں اور یہاں عرب کے مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں، وہاں مصر یہاں عرب، پھر وہاں عورتیں یہاں مرد۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ وہاں جو ہے وہ انگلیاں کٹیں، یہاں آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ اتنا بے مثال تھا، اتنا بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ ایک دفعہ مدنی گلدستہ جو عبدالحبیب بھائی نے دکھایا تھا نا کہ 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، سبز گنبد بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، تو عشق کی آنکھ اللہ تعالیٰ نصیب کرے آمین۔ تو اب بھی جو اہل نظر ہوتے ہیں نا، اہل نظر کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، جب کھلیں گی نا تو فرشتے بھی نظر آئیں گے، حالانکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، یہ مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ابھی جو حقیقی آنکھیں نا بند ہیں، جب آنکھیں کھلیں گی تو سب کچھ نظر بھی آئے گا۔ تو اہل نظر جو ہوتے ہیں وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر اب بھی جو اہل نظر ہیں ان کو بہت کچھ وہاں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حضور کے نور سے روشنی کی جو بات کر رہے ہیں، خالی ہم ہی نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ آج سے 650 سال پہلے علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ گزرے ہیں، بڑی رفیع شان شخصیت ہیں۔ آپ عرف التعریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک شعر جو ہے نقل کرتے ہیں، اس کو علامہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اور جو ہے المستدرک کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا مبارک قول ہے، یہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے متعلق کہا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدَتْ اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو زمین روشن ہو گئی اور افق آسمان یہ نور سے بھر گیا۔ اسی کا ذکر خیر آج ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تو لکھا بھی ہے مواہب الدنیا وغیرہ سیرت کی کتابوں میں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی جی، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، واہ، جس سے جو ہے وہ شام یا بصرہ کے محلات کو جو ہے وہ اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ تو بہرحال یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو میں دیکھ رہا تھا، اور 14ویں کا چاند تھا میں اسے بھی دیکھ رہا تھا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا۔ تو بالآخر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ 14ویں کے چاند سے کہیں بڑھ کر نورانی تھا، تو کہیں بڑھ کر حسن والا تھا۔ تو چاند کیا، سورج کیا، کائنات کی پوری کائنات کے اندر جس کو جو حسن ملا ہو یا جو نعمت ملی ہو وہ دو جہاں میں بٹ رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ہو یا اس کے علاوہ کسی نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی کمال ملا ہو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بٹتا ہے۔ جو مشہور حدیث پاک ہے حدیث نور، کہ جس میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس چیز کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ یعنی کہ محدثین کرام جس حدیث کو صحیح قرار دیں وہ صحیح ہوتی ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے بعد سند کے اعتبار سے جس کا اول جو مقام ہے وہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اس کے بعد صحیح مسلم شریف کا آتا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے، تو یہ کس نے بتایا؟ قرآن پاک کی کوئی آیت یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس پر نہیں ملے گا کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک کتاب آئے گی کہ بخاری اس کا نام ہوگا، مسلم ہوگا یہ پہلے یا دوسرے نمبر پر۔ یہ ہمیں
جو محدثین کرام ہیں، علماء کرام ہیں، فقہاء عظام ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کو دیکھا، پرکھا اور اس کے بعد پھر یہ کیٹیگری بنائی کہ یہ پہلی اور دوسری پوزیشن پر ہے. اور آج ہر کوئی بھائی بخاری کی حدیث ہے تو بس جو ہے نا آمنا وصدقنا، اس کے علاوہ نہیں بھائی میں تو بخاری کی دکھاؤ. حالانکہ پڑے گا کہ یہ منسوخ تو نہیں ہے، یہ منسوخ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا 3 لاکھ اور ایک جگہ پڑھا تھا 1 لاکھ، اور ایک جگہ پڑھا تھا کہ 3 لاکھ ہیں لیکن 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح حدیثیں آپ کو جو ہے وہ یاد تھیں. حالانکہ آپ سے بڑا مقام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جن کی مسند امام احمد بن حنبل ہے، وہ بہترین جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے. تو اصل جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا کیا ہے. اچھا پھر صحیح اور اس کے بعد پھر یہ مراتب ہوتے ہیں نا جی، مراتب ہوتے ہیں. ان مراتب کے اندر جو سب سے آخری مرتبہ ہے وہ موضوع حدیث کا ہوتا ہے، جو قابل حجت ہی نہیں ہے، بناوٹی حدیث، کوئی اپنی طرف سے کسی نے آج کل وہ چھوڑ دیتے ہیں نا جی، مبارکباد دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر نیچے لکھ دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اس پہ جو ہے وہ علماء نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اب جس کو محدثین کرام فرمایا نا کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس پہ پھر وہ جرح و تعدیل کے بعد اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو حدیث جابر ہے تقریباً 30 سے 32 محدثین کرام نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ اللہ اللہ. جب ہم کتابوں کے اندر دیکھیں گے نا تو ایک تو یہ جو سیرت کی کتابیں ہیں مواہب الدنیا، شرح زرقانی وغیرہ، وہاں پر بھی ملے گی. مدارج النبوہ کے اندر جو ہے وہ شروع میں دوسرے صفحے پر پہلے یا دوسرے صفحے پر ہی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ ذکر کیا، جو نور والی حدیث ہے. تو جس کے در سے جو ہے نور علی نور نا، اللہ اللہ اللہ، ایسے نور ہیں ایسے نور ہیں ایسے نور ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رات کے وقت ہمیں کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، کوئی چراغ نہیں ہوتا، تو کیا کرتے؟ جس کے در سے نور بٹ رہا ہے نا، اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کمرے میں لے جاتے، کمرہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ. مشہور حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا. اب تھوڑا غور کریں، لائٹ کیوں نا فل روشنی بھی ہو تو سلمان بھائی وہ سوئی گر جائے تو اس کو ڈھونڈنا تھوڑا دشواری ہوتی ہے جی. پھر رات کا ٹائم اور لائٹ بھی جل رہی ہو، سیور بھی جل رہا ہو یا کوئی بلب آن ہے، اس وقت بھی سوئی کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. ایسی بات. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کیسا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چراغ بجھ گیا، سوئی گر گئی. تو اتنی دیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے تو آپ کے چہرے پر انوار، چہرہ نور علی نور سے جو ہے وہ جو روشنی نکل رہی تھی، اس جو نور تھا اس میں نے اپنے جو گمشدہ سوئی تھی وہ میں نے پا لی. اللہ 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 اللہ. سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئی تو اب ایک جملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دائیں جو ہیں وہ دیکھا بچہ جو ہے وہ یتیم ہے تو ہم نہیں لے کے جاتے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم، فقیر، مسکین اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ حرام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. البتہ ایک اور لفظ ہوتا ہے در یتیم. در یتیم کا مطلب ہوتا ہے یکتا موتی نا، نایاب موتی. وہ ان معنی میں ہوتا ہے در یتیم. در مطلب موتی ہوتا ہے، تو نایاب موتی یہ کہنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. تو سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حاضر ہوئیں تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے نور پر جو آپ کی نظر پڑی تو آپ کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ گئی اور آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشانی کو جو ہے چوم لیا. یہی وجہ ہے کہ جب مدت مکمل ہوگی، مدت رضاعت مکمل ہوئی تو یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئیں اور مدت مکمل ہو چکی تھی. اب اصولاً تو واپس کرنا تھا لیکن چہرہ مصطفیٰ کو ایسا دیکھ لیا تھا، ایسی فدا ہو رہی تھی کہ عرض کرتی ہیں کہ آپ کچھ مدت کے لیے اور میرے پاس نہیں رہنے دیں. اب بظاہر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی ایسے ہیں نا کہ جنہیں ان کا رب جو ہے اس نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ 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 اللہ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنے کا عالم ہے،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کے عالم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے ہیں وہاں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہو کہ جب آ رہی تھی تو اتنی لا کر کے سب سے پیچھے، لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی اونٹنی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کو ایسی برکت ملتی ہے، ایسا اس کو مزہ آتا ہے کہ اب سب سے آگے آگے نا. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر گئے تھے، وہ کل طفیل بھائی وہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی نا تو کہ اتفاقاً انہوں نے نا یوں وہ بنائی نا وہاں پر ایک تصویر، وہ ایک پہاڑی تھی اس کے اوپر نا، اچھا اتفاقاً ایسا وہ فلیش پڑا، اتفاقاً گئے یا جو بھی گئے، جب وہ فلیش وہ سامنے ہے نا اس پہ محمد لکھا ہوا تھا. اللہ. تو بہرحال یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں تو ایسی بلند ہیں، ایسی بلند ہیں کہ ہم اس کا بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو میں بھی اس میں اپنا حصہ ملا لوں. علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج تقریباً 850 سال پہلے کے محدث ہیں. آپ المعجم العروض کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جب لے کر جا رہے تھے، فما مررت علی شجر ولا علی حجر ولا علی مدر الا ویقول بشراک یا حلیمۃ. ہم جس بھی درخت کے پاس سے، جس بھی پتھر کے پاس سے، جس بھی مٹی کے ٹیلے کے پاس سے، ڈھیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ کہتا تھا حلیمہ تمہیں مبارک ہو. کیا کہہ رہا تھا؟ بشراک یا حلیمۃ، ہے نا، اے حلیمہ تجھے مبارک. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشی ہے نا، اللہ 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 اللہ، بشرا خوشی کو بولتے ہیں نا، یعنی یہ خوشی ایسی چیز ہے کہ بے جان بھی نا حلیمہ کو کہہ رہے ہیں خوشی خوش ہو جا. سبحان اللہ. فرماتی ہیں وصرت انا فی عجب، میں اس سے خوش ہو گئی. وقد اخذنی الطرب، میں بہت خوش تھی، فرحت سے جو ہے وہ شادمان تھی. ونور سید الانام قد ازال عنی خندس الظلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے سامنے سے اندھیرے کو کافور کرتا جاتا تھا، دور کرتا جاتا تھا. فلم ازل امشی فی انوارہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چل رہے ہیں. کیسے حسین ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حتی وصلت الی بیتی، فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے گھر پہ پہنچے. وقد اضاء ما حولی، اور جو ہمارے ارد گرد کا علاقہ تھا یہ روشن ہو گیا. فلما نظر بنو سعد الی تلک الانوار، جب میرے قبیلے نے اس روشنی کو دیکھا، ان انوار کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظاہر ہو رہے تھے. قالو، انہوں نے کہا ما ھذا النور الساطع، حلیمہ کی چمکتا نور کہاں سے لے آئی ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفت ہم کیا بیان کریں. مدنی چینل کے ناظرین، اے اعلی حضرت کہہ گئے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو جس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. کیوں نہ ناز کریں اس بات پر کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا پیارا محبوب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، ان کی خوشیاں کیوں نہ منائیں. یہ تو ہے. وہ خوشیاں منانے کے حوالے سے تو وہ جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر کیا نا، جملہ بڑا پیارا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا بڑا معنی جامع جمعہ کہ عالم صاحب نے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا جشن ولادت منانا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرحنا من فرح بنا. تو ایک اصولی بات کی نا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک شفاعت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے جی، وہ اتنی یعنی کہ ایمان افروز اور اتنی جو ہے نا وہ جس کو کہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت بڑھانے والی ہے کہ ان کی خوشیاں تو ہم کو اتنی منانی چاہیے، اتنی منانی چاہیے کہ وہ حاجی بلال کا وہ شعر ہے نا کہ ہم یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے. یعنی کہ ہر طرف جو ہے نا وہ نگرانی شورا نے فرمایا تھا کہ دن کو جو ہے وہ کوئی گزرے تو جھنڈے دیکھ کر اس کو لگے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور رات کو گزرے تو لائٹنگ بتا دے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے. کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہوں گے، یودع للانبیاء منابر بن ذہب، نبیوں کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے قیامت کے دن. فیجلسون علیہ، جو نبی ہوں گے یہ سارے اس پر بیٹھ جائیں گے. لا اجلس علیہ ولا اقعد، میں اس پہ جو ہے وہ تشریف فرما نہیں ہوں گا. اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بندہ غور کرے نا کہ سونے کے ممبر ہیں، وہ بظاہر جو ہے وہ کیسی عالی شان مقام ہوگا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں وَيَبْقَى أُمَّتِي، میری امت رہ جائے، اس خوف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے اور میری امت رہ جائے، میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کرتا رہوں گا، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجتا رہوں گا، یہاں تک کہ مالک دوزخ سیدنا مالک رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب کا غضب اپنی امت کے لیے نام کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھیں، آئے امتی امتی، معراج امتی امتی، قبر میں امتی امتی، محشر میں امتی امتی، جنت میں بھی جائیں گے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کا جو جنت میں داخلہ ہے تو سب سے پہلے آپ ہی جائیں گے۔ اب یہ نا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ تو جنت کی طرف جائیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جنت کا دروازہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی کھلے گا، کسی اور کے نام پر نہیں کھلے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جائیں گے سب وہاں کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے داخلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے جائیں گے تو پھر دوبارہ باہر آئیں گے۔ اس طرح دوبارہ آنا جانا یہ لگا رہے گا اپنے گناہگار امتیوں کو جو ہے وہ جہنم سے لے کے جاتے ہوئے۔ وہ آیت کریمہ نا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو تفسیر جلالین میں اور دیگر حدیث کی کتب میں بھی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہا کہ اذن لا ارضى، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جائے گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں راضی نہیں ہوں گا، واحد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں اللہ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یقین مانے سلمان بھائی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو جس سے خوش ہوتا ہے نا اس کو وہ جو دوسرا بھی اس سے جو ہے نا وہ آلریڈی خوش ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کی، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ایک امتی کے احوال بھی جانتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں، اس کے جو ہے وہ مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں، لیکن کوئی دل سے ان کو پکارنے والا ہو، کوئی دل سے پکارے تو جو ہے وہ یہ تو ایک الگ پورا موضوع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فریاد رسی فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس طرح یعنی جو شفاعت کا معاملہ ہو اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص امت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر تو ایک عاشق رسول کو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ایسا محبت میں گم ہو جانا چاہیے کہ وہ ربیع الاول کے اندر بالخصوص 12 تک نہ اس کی نماز چھوٹے، نہ داڑھی کٹے، سر پہ جو ہے وہ سبز امامے کا تاج آ جائے، زلفوں کا اسلامی بہنیں پردہ مدنی برقع پہن لیں صحیح۔ تو اس طرح کا اگر یہ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ سبجل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ہے یہ جو اضافہ ہوگا اور یہ جو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے 12 تک تو اس لیے کہا کہ 12 تک کرے، پھر 12 کی برکت سے اس کی جو باقی جو زندگی ہے وہ اسی میں یعنی بغیر داڑھی ایک مجھ سے کم کیے ہوئے یا داڑھی جو ہے وہ منڈائے بغیر اب جو ہے وہ داڑھیوں کو معافی اور جو ہے وہ اس طرح وہ اپنا سلسلہ آگے جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام علی حیدر اتاری ہے اور میں حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا اور ہمارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام بہت اچھا، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا۔ کیا بات ہے جی، یہ تو آپ نے سنا دیا ہے ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ جی صاحب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ آج کا اتنا بہترین موضوع ہے سلمان بھائی، حسن مصطفیٰ، اللہ اکبر، پوری روح ایک دم بالکل تازہ ہو گئی۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپریسیشن کے لیے، سبحان اللہ۔ محمد اکرم صاحب ننکانہ صاحب سے پنجاب سے، صبح لالا زار پھرتے ہیں ماشاءاللہ۔
मोहम्मद इमरान अर्ज कर रहा हूँ सरदाराबाद से। मुश्ताक भाई की नात सुना दे कोई। मुश्ताक भाई का कलाम सुनना है, पीसीआर वाले रेडी करेंगी, सुना देंगे इंशाल्लाह जी। मैं मोहम्मद आसिफ मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये नात सुना दें, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। ताराबाद से मोहम्मद अली सत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला देखकर बड़ा दिल खुश हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर बातें हो रही हैं। तो अर्ज ये है कि मुझे ये नात सुना दें। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ठीक है। मोहम्मद शहजाद अत्तारी ज़ियाकोट माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत खूबसूरत अंदाज में हर सुबह को एक नूरानी और रूहानी कैफियत दे रहा है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इसके इल्मी और अमली जज्बे को समझने की तौफीक अता फरमाए। सलमान भाई हकीकतन जो अमली मैदान में दावत इस्लामी एक बेड़ा उठाकर चली है, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस बेड़े को ता क़यामत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी बारगाह में भी सुरखरू करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सुरखरू फरमाए। एक नात के लिए अर्ज करनी थी, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ठीक है जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला है। तो खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जी मुझे ये कलाम सुना दे, सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। माशाल्लाह क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे ये कलाम सुना दे, पुकारो या रसूल अल्लाह। अली हुसैन भाई हैं, पंजाब से हैं, कहाँ से हैं, ईमाना वाला से हैं। ठीक है जी, ना सुना दें खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ठीक है जी। ये हैं जी उमर सलीम भाई हैं मुल्तान शरीफ से, मरकज़ुल औलिया मुल्तान शरीफ से हैं, मदीनतुल औलिया से। ठीक है जी, मरहबा, आपका मैसेज करना, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अबू हुरैरा उस्मान भाई हैं गुलजार तैयबा SGD सरगोदा से, फुलरवान से। ठीक है जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको भी। ये कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ना सुना दें हुस्न जमाल मुस्तफ़ा। ये पढ़ा है कलाम अल्हम्दुलिल्लाह। एहतिशाम भाई हैं फ्रॉम D खान, डेरा इस्माइल खान से गालिबन, FSD सरदाराबाद से मैसेज है। ये कह रहे हैं कि जी हमें ये ना सुना दें, अल्लाह अल्लाह करिए पीरे कामिल फड़िए रता गल बन दिए। ठीक है जी। मुझे ये कलाम सुना दें, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। ठीक है जी भाई, एक नात सुना दो प्लीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। इस मैसेज से मैंने सीखा, लोग जो है वो हिंसे जो होते हैं 1 2 3 इससे भी बात कर लेते हैं। यानी भाई लिखा हुआ था और आगे था 1 यानी 1 लिखा हुआ था, नात सुना आगे लिखा हुआ था 2। वैसे शायद 1 नात 2 मतलब सुनानी पड़ेगी, ये मैं मैसेज देके ही समझ रहा था, लेकिन अब ये समझा कि ये जो 2 है 2 का जो वर्ड है इन्होंने 2 के माना में इसको इस्तेमाल किया है। क्या बात है, ये भी एक बात सीखने को मिली। चलें जी, ठीक है जी। हाँ, पहले भी एक दफ़ा मुझे याद है एक मैसेज था, वो अच्छा है ना, ए लिख के 6 डाल के आगे ए डाल लेंगे, अच्छा हो गया। क्या बात है। अच्छा, इसी तरह नाइट है, नाइट रात, तो NI लिख के आगे 8 डाल देंगे। वेट में भी ना WA लिख के आगे 8 डाल देंगे, वेट कर देंगे। चलें जी, ठीक है, ये भी एक बात सीखने को है। इसमें तो करें, लेकिन जो हमारी इस्लामी जो है ना उसके अंदर ये तखफीफ ना करें ना करें, उसमें तब्दीली ना करें। मरहबा। मुनीर अहमद भाई हैं अटक से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। बाबुल मीरा से मैसेज है, मेरे सुन्नत की आवाज़ में कलाम सुना दें। PCR वाले देखेंगे मेरे सुन्नत की आवाज़ में अगर कलाम फिल वक्त रेडी है तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। मैसेज है जी शाहकोट से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमान भाई प्लीज़ अपने सिलसिले में असर भाई को भी बुलाएं। ठीक है जी। ये हैं जी, मुझे ये कलाम सुना दें, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। ये भी एक शेर है। कहाँ से मैसेज है, ये ज़िला घोटकी से भी एक मैसेज आया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद नाजिर भाई हैं खुशाब से, मरहबा आप सबकी मैसेजेस के लिए, अल्लाह सब कुछ खैर अता फरमाए। जी कुछ कलाम शामिल करें।
سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے ہیں میرے مرشد ہیں عطار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار پیکر ہیں وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہیں وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار
ماشاءاللہ سبحان اللہ. کلام شامل ہوئے, کچھ فرمائشیں اور میسیج شامل نہیں بھی ہو سکے تو ان سے معذرت بھی ہے. بہرحال دل بڑا رکھیں, کبھی تو باری آ ہی جائے گی. میسیجز پڑھ کے کچھ باتوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دکھ میں بھی ہیں اور پریشانی میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ابھی ایک میسیج میں نے دیکھا ہے, اس میں ایک کلام, دیکھیں کلام کی فرمائش بھی بعض اوقات بندے کا حال بتا رہی ہوتی ہے. ایک میسیج ہے ساہیوال سے ہے کہ کیا حال ہے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, نہ سنا دیں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں. میسیج بعض اوقات بندے کے ریکویسٹ آپ کے کلام سننے کا, بعض اوقات انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کے حال کو بھی بتا رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ کریم جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے, غموں کو دور فرمائے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو غم لاحق ہے, ہمیں جو مصیبت آئی ہوئی ہے یا جو دکھ ہم اپنے دل میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے, اس پر غور کریں کہیں یہ شریعت مطہرہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہم دین اسلام کے کسی اصول کو, کسی رول کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا الٹ کرنے کی بنا پر تو کہیں ہمیں یہ دکھ نہیں آیا. اگر اس بنا پر آیا ہے تو دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں, زندگی ویسے گزاریں جس طرح ہمارے پیارے اسلام نے بتایا ہے, اور جو طریقہ میٹھے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ویسے زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دکھ جو ہے وہ سکھ میں تبدیل ہو جائے گا. بہرحال اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو. رضوان بھائی وقت اختتام پذیر ہے, کیا مدنی پھول آخر میں ارشاد فرمائیں گے؟ آخر میں آج ہم نے دعا بھی آپ سے کروانی ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جو ہے, یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین بنایا, تو یہ کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حسن ہمیں بھی دکھائے نا. جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب عطا فرمائے کہ جہاں سے ہم پیارے آقا علیہ السلام کے جلوے جو ہیں وہ دیکھتے رہیں. اور یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, تو یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب چلے تو یہ سنت مصطفیٰ جو ہے انشاءاللہ سبج الحسن مصطفیٰ کے دیدار تک لے جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی المختصر سا یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, پیارے آقا علیہ السلام کی رضا یہ ہماری شریعت مطہرہ پر عمل میں ہے. ہم حقیقی سچے پکے جو ہے وہ یعنی کہ امتیوں کے اعمال ان کے نبیوں تک پہنچتے ہیں, تو ہمارے اعمال سے جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر جو ہے وہ اس سے شاد ہوتا ہوگا یا کیا ہوتا ہوگا. یہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ غور کر لے, اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں کوئی اچھی اچھی نیتیں کر کے جو ہے وہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جو اعمال ہمیں کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں لے جائیں. اور اسلامی بہنیں ان کے سارے معاملات کے ساتھ ساتھ سنتیں اپنانے کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی جو ہے شرعی پردے کا بھی اہتمام کریں, اور جس طرح دین اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں, کسی غیر محرم سے بات چیت اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے بچائیں انشاءاللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتیں بیعت کے لیے آتی تھیں, جی, لیکن کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ مس نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ جو ہے بڑی یعنی کہ وہ شد و مد کے ساتھ اپنی جملہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ٹچ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو بیعت کے لیے آنے والیاں تھیں. ہاں, تو اس کے علاوہ بھی وہ جو غیر محرم عورتیں ہوتی تھیں تو پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ یہ ہاتھ ٹچ کرنا اور اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. تو آج کی جو اسلامی بہنیں ہیں اب کی ہیں تو یہ بھی تھوڑا اپنا غور کر لیں یار. وہ نہ محرم ہوتا اس کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں یار, ساتھ بھی بیٹھ جاتی ہیں, اشارہ بھی روڈ پہ مطلب ہو رہا ہے, بلکہ یہ کام نہیں کرنا. ادھر پنجاب میں تو آپ کو پتا ہوگا, یہاں باب المدینہ میں تو ایسا نہیں ہے, وہاں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ
ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ मतलब वो बुजुर्ग ने कोई बैठ गए नाल बैठ गए, तो ये नहीं है ना भाई, और हकीकी भाई है ना, बस वो भाई वही है। सही, हर भाई नहीं है उसकी के वो इस्लामी भाई हो सकता है, इस्लामी भाई है, और उससे पर्दा ही करना है जो शरीयत ने जो शौहर बन सकता है ना, वो भाई नहीं है। ठीक है, ये भी एक मदनी फूल हो गया। सिलसिला इख्तिताम पजीर है। अब इस्लाम भी पढ़ना है, में दुआ भी करेंगे, और फिर आखिर में एक मैसेज भी हो जाएगा। इस्लाम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, असफल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या रब मुस्तफ़ा बतफ़िल मुस्तफ़ा, हमारा सिलसिले में बैठना, मदनी चैनल के नाज़रीन का इसको देखना सुनना, इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ फरमा या अल्लाह सवजल। या रब मुस्तफ़ा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, नेकियों का जज्बा अता फरमा। या रब मुस्तफ़ा, हमारी घरेलू नाचाकियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जो जिस तकलीफ़ में मुब्तला है, इलाहुल आलमीन परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, बेचारे मक़रूज़ों को कर्ज़ से खलासी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे घर बार पर रहमत नासिल फरमा। नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े हमारी क़ब्र हश्र, इलाहुल आलमीन सबको नूरुन अला नूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सिलसिले के आखिर में मैसेज वही है जो इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहिए, दुनिया व आखिरत में बेड़ा पार होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।